بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ الانعام کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ تشریح کم ہے اور آیات کا ترجمہ ہم زیادہ کر رہے ہیں۔ اسی کا آپ سے ہم نے پہلے اظہار کیا تھا، اور اب آپ کو یقین آ چکا ہوگا کہ مکی صورتوں میں تشریح کی ضرورت کم پیش آتی ہے۔ سورہ انعام کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 97 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر لو۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے آیات کو مختلف انداز سے طرح طرح بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ ان نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت ہے، اللہ کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کو مانو۔ ستاروں کا ایک یہاں پہ فائدہ بتایا گیا کہ اس کے ذریعے تم اپنی ڈائریکشن کو حاصل کرتے ہو یا سیٹ کر لیتے ہو۔ آج بھی نیویگیشن کے بہت سارے جو ایکوپمنٹس وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ ستاروں کی گردش پر ہی بیس کرتے ہیں۔ ستاروں کے اور بھی استعمالات ہیں، بعد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ علم نجوم کی بات نہیں کر رہا، وہ تو منع کیا گیا، لیکن ستاروں کے اور فوائد ہیں وہ بعد میں قرآن پاک میں ذکر کیے جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ اللہ جس نے تمہیں ایک وجود سے پیدا فرمایا۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر تمہارا ایک ٹھہرنے کی جگہ کا معاملہ ہے اور ایک تمہاری جائے امانت ہے۔ ایک ٹھہرنے کا مقام مستقل و آخرت ہے، اور ایک امانت کا مقام دنیا میں وقتی طور پر ایک ٹھکانہ تمہیں ملا ہوا ہے بطور امانت، پھر لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ تو ایک نفس واحد آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، ایک دنیا کی عارضی زندگی اور ایک ہمیشہ کا معاملہ آخرت کا ہے۔ یہ ایک تعبیر ہے جو اہل علم نے بیان فرمائی۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے سمجھ والوں کے لیے۔ اللہ ہمیں مزید سمجھ اور مزید ہدایت عطا فرمائے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، مراد بارش برسائی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس سے نکالی اگنے والی ہر شے، معاف کیجیے گا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے اس سے سبزی نکالی جس سے ایک پر ایک یعنی تہ بتہ دانے ہوتے ہیں، ایک پر ایک چڑھے ہوئے۔ اللہ اکبر، کیا کیا سبزیاں ہم استعمال کرتے ہیں، کیسے کیسے دانے استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہی آسمان، اس سے برسنے والا ایک ہی پانی، ایک ہی سورج، اس کی ایک روشنی، اللہ اکبر، اور حرارت، اور ایک ہی زمین، اور رب کائنات کی صناعی اور قدرت کے نظارے دیکھیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجوروں کے شگوفوں میں سے لٹکے ہوئے گچھے نکالے، اور اتنے بڑے بڑے کہ ایک میں بعض اوقات 40-50 کلو کھجور لٹک رہی ہوتی ہے۔ شدید گرمی اور دھوپ تو ہمیں کبھی پریشان کرتی ہے گرمیوں میں، اور اسی سے اللہ اس کھجور کے اندر مٹھاس بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے، ان کی ظاہری شکل و صورت ایک جیسی لگتی ہے مگر ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، اور کبھی تاثیر بھی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو، کون جو اس میں مٹھاس پیدا کر رہا ہے، کون جس کھجور کو ایک غلاف کے اندر محفوظ رکھ رہا ہے، کون جو ایک سیب کو ایک کورنگ کے اندر محفوظ رکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا، معاذ اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو پیدا کیا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراشتے ہیں جہالت سے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ اللہ پاک اور اس سے بلند تر ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا، استغفر اللہ۔ مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنات کا رشتہ قائم، استغفر اللہ۔ اس قدر گراوٹ والے گھناؤنے عقائد ہے، کبھی ذکر کرنا پڑتا ہے، قرآن پاک ذکر کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، سبحان اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، وتعالی عما یصفون، اور اس سے بلند تر ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض،
اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا بنانے والا ہے. بدی کیا ہے؟ کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، وہ ہے خالق. باقی سب لوگ کاہے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہم نے انوینٹ کیا ہے، ایجاد، ہم نے ڈسکور کیا ہے. کوئی کریشن کا دعویٰ نہیں کرتا. خالق ہونے کا دعویٰ صرف اللہ تعالیٰ نے کیا. نہ فرعون نے دعویٰ کیا، نہ نمرود نے کیا. ان کو پتا ہے وہ بھی پیدا ہوئے تو ان کا ابا بھی پیدا ہوا تھا اور ان کے ابا کا ابا بھی پیدا ہوا تھا. سبحان اللہ. تو کریشن کا دعویٰ صرف اللہ تعالیٰ کو زید دیتا اور اسی نے کیا اور کسی نے نہیں کیا. یہی توحید کی بہت بڑی دلیل ہے. سبحان اللہ. بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا بنانے والا ہے. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، ارے اس کی اولاد کیسے ہو سکتی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں. اور تم معاذ اللہ جب اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے ہو تو کیسے کیسے جذبات کو تم اللہ کی طرح منسوب کر رہو. یہ گھناؤنا گھٹیا عقیدہ تھا ان مجرمین کا، ان مشرکین کا، جس کی اللہ تعالیٰ مذمت فرما رہا ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو پیدا فرمایا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہی اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ، ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ اللہ ہر شے پر کارساز ہے، نگہبان ہے. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں مخلوق کی اس کو پا نہیں سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ اللہ آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. سبحان اللہ. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرتوں کو دیکھ کر غور کر کے اس کو مان سکتے ہیں، مگر اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کی ذات کو پہنچ نہیں سکتے. مگر وہ ہمیں ہماری آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارے ظاہر کا بھی، ہمارے باطن کا بھی. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ بہت باریک بینی کے ساتھ ہر بات کا جاننے والا، خوب ہر بات کا خبر رکھنے والا ہے. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بصیرت افروز باتیں آ گئیں، یعنی کہ جو تمہاری نگاہوں کو کھول دیں اور حق تمہارے سامنے واضح کر دیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں آ گئیں. فمن ابصر فلنفسی، تو جس نے دیکھ لیا اپنے بھلے کے لیے دیکھا. آج بہت کچھ دیکھا جا رہا ہے. رب کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کو مانو، اور ہم جو ماننے والے ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھنی چاہیے، اللہ کی عظمت میں اضافہ ہونا چاہیے. تو جس نے دیکھا اپنے بھلے کے لیے دیکھا. ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی کی جان پر. رشینز گئے تھے اسپیس میں لیونک لے کر اور پتہ نہیں کون کون سی اور چیزیں لے کر، کہتے ہیں کہ کائنات کو دیکھا خدا نہیں ملا. ارے جاہلو، تم سے بڑا جاہل کون ہوگا جس کو خالق کائنات کا تصور ہی نہیں مل سکا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہا تو اس کی جان پر ہی اس کا وبال ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، زبردستی منوانا میرا کام نہیں ہے. وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون، اور اسی طرح آیات کو پھیر پھیر کر یعنی مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ کہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کسی سے پڑھ لیا. یہ کفار کا اعتراض تھا. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم جاننے والوں کے لیے واضح کر دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مشرکین بھی کہتے تھے کوئی عجمی غلام ہے اس سے سیکھتے ہیں. عجیب بات ہے، عجمی غلام نے ایسا کلام پیش کر دیا کہ تم اس کا ایک صورت کا بھی جواب نہیں دے سکتے، اور اتنا بڑا کوئی صاحب علم تو خود دعویٰ کیوں نہیں کرتا، اپنا کلام لا کر پیش کیوں نہیں کرتا. یہ بھونڈے ان کے اعتراضات تھے. اللہ فرما رہا ہے اللہ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم جاننے والوں کے لیے واضح کر دیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے سکھایا. اور بھی دلائل اس کے بعد میں آئیں گے انشاءاللہ، یعنی آئندہ کی صورتوں میں. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اس کی پیروی کیجئے جو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے کی گئی. لا الہ الا ہو، صلی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین سے اعراض کیجئے، یہ الجھنا چاہتے ہیں چھوڑ دیجئے ان کے حال پر. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. مراد کیا ہے؟ اللہ نے نہیں چاہا، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جو چاہے اما شاکر و اما کفورا. کئی مرتبہ یہ حوالہ آیا سورہ دہر 29 پارے میں آیت نمبر 3، جو چاہے شکر گزار بنے، جو چاہے ناشکرہ بنے. زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو نہ ہدایت دیتا ہے اور نہ ہی زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ آپ ان پر ذمہ دار ہیں. اگر یہ نہیں قبول کرتے ان کا اپنا چوائس ہے، زبردستی کا معاملہ نہیں، ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ لوگ اللہ
بڑا قیمتی نقطہ ناظرین توجہ فرمائیے گا، یہ مذہبی سطح پر اشتعال انگیز زبان استعمال ہوتی ہے نا فرقوں کے درمیان، اس کے حوالے سے بڑا اہم نقطہ فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا وہ جنہیں پکارتے ہیں آپ انہیں برا بھلا، اے مسلمانوں تم انہیں برا بھلا مت کہو، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بے سمجھے بوجھے برا کہیں گے گستاخی کرتے ہوئے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر امت کو اس کا عمل بھلا کر کے دکھا دیا۔ جب لوگ ضد اور اڑنے کی روش پر آ جاتے ہیں، گناہوں میں ڈٹے ہی رہتے ہیں اور جری ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مزین کر کے اسی میں نکال دیتا ہے، چلا دیتا ہے، استغفر اللہ۔ اور جو خیر پر استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیں، اللہ اور نیکیوں میں اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ نقطہ کیا آیا؟ یہ لوگ مشرکین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، مسلمانوں کو سب و شتم نہ کرو، برائی نہ کرو، یعنی گالیاں مت دو، غلط زبان استعمال نہ کرو، اشتعال انگیز زبان استعمال نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ پلٹ کر تمہارے معبود برحق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معاذ اللہ برا بھلا کہیں گے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو ایک حدیث مبارک سے سن لیں، سمجھ لیں۔ حدیث مبارک بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ استغفر اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو گالی کیسے کوئی دے گا؟ کہ ایک شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، تو اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے میں قصور کس کا ہوا؟ اس کا ہوا۔ اور یہ آج مختلف پیرایوں میں سمجھ لیں، کوئی کسی کی مذہبی شخصیت کو، کسی فرقے کی مذہبی شخصیت کو برا بھلا کہے گا تو اس کے لوگوں نے کوئی چوڑیاں پہن رکھی ہیں یا ان کے زبانوں پر تالے لگے ہوئے، وہ پلٹ کر تمہاری مذہبی شخصیت کو برا بھلا کہیں گے۔ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے، پلٹ کر تمہارے معبود واحد اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے، قصور تمہارا ہو جائے گا۔ اور آج سیاست کا میدان ہو، مذہبی گوشوں کی بات ہو، مذہبی طبقات کی بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ جس طرح کی گراوٹ کا لفظ بھی چھوٹا ہے میرے نزدیک، جس طرح کی اشتعال انگیز زبان اور جو لینگویج استعمال کی جا رہی، کیا وہ شریف گھرانے کے افراد اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر سن سکتے ہیں؟ ہاں، یہ سیاست کے میدان کے ٹاک شوز کا معاملہ، یہ فرقہ واریت کو پھیلانے والے علماء سو قسم کے لوگ اور مذہب کے نام پر جو ہے وہ لوگوں کو بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے، لڑانے والے، ان کی جو لینگویج ہے تو پھر آگے سے جواب بھی آئے گا، تمہیں بھی سننا پڑے گا، تم خود قصوروار ہوگے۔ یہ بہت اہم اصول اللہ کا دین عطا فرما رہے۔ بت غلط ہیں، ان کے غلط ہونے کو دلائل سے ثابت کر دو، لیکن زبان تم غلط استعمال کرو، اشتعال انگیزی پر اتر آؤ، تم گالیاں دینا شروع کر دو، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بہت قیمتی اصول ہے دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر امت کے عمل کو ان کے لیے بھلا کر کے دکھا دیا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بتا دے گا اس کے بارے میں جو کچھ یہ لوگ اعمال کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور وہ تاکید سے اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانیاں آ جائیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ کر کے دکھا دے، کوئی آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دیں، کوئی نہر جاری کر کے دکھا دیں، کوئی فرشتہ نازل کر کے دکھا دیں۔ یہ ان کے فرمائش معجزات کی ایک لسٹ ہے جو سورہ فرقان میں ہم پڑھیں گے، 19 سپارے میں ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نہیں، مسلمانوں تمہیں کیا خبر، نشانی دکھا دیجئے پھر ایمان کرنا دیں۔ جیسے کہ وہ خان والا معاملہ تھا نا سورۃ المائدہ کے اندر، کہ بھائی کچھ ایک رائے کے مطابق وہ نازل ہوا، کچھ لوگ نہیں مانے، ان کو عذاب دیا گیا۔ بعد میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے معجزے کا ذکر آئے گا، قوم نے مانا، قوم نے مانگا کہ اللہ معجزہ دے، اللہ نے دیا، نہیں مانے، اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو کیا خبر مسلمانوں کے پھر یہ نشانیاں دکھائی جائیں اور یہ نہ مانے۔ سب سے بڑی نشانی خود قرآن پاک ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو قرآن پاک کو دیکھ کر، نبی مکرم علیہ السلام کو دیکھ کر، مشرکین کے سامنے تو حضور موجود تھے، اور ان کی تعلیمات کو دیکھ کر، قرآن جیسا عظیم کلام دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے، اور کس نشانی کے بعد وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ اب اگلی آیت ہلا دینے والا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی قبولیت حق کی توفیق لے لیتا ہے واپس، بلکہ صلاحیت ہی لے لیتا ہے۔ فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ دیں گے جیسے وہ ان نشانیوں پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں کہ وہ بہکتے رہیں گے۔ کیا مطلب؟ ختم اللہ علی قلوبہم، سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی،
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کی سماعت پر مہر لگا دی. یہ ابو جہل جیسے لوگ، بات سامنے آ رہی ہے، حق واضح ہو رہا ہے مگر تکبر آڑے آ رہا ہے. یہود کے علماء ہیں، بات سامنے آ رہی ہے، دل گواہی دے رہا ہے، نشانیاں موجود ہیں مگر حسد آڑے آ رہا ہے. تو جنہوں نے جانتے بوجھتے تکبر حسد کی روش اختیار کر کے حق کو رد کیا، اللہ تعالیٰ ان سے قبولیت حق کی صلاحیت کو لے لیتا ہے. بہت سمپل سی بات ہے، جس صلاحیت کو ہم استعمال کرتے وہ بڑھتی ہے، جس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے وہ کم اور ختم ہو جاتی. آج ہم میں سے بہت سو کے بچوں کا میتھس بہت اسٹرانگ ہوگا، ہمارا نہیں ہے کیونکہ ہم پریکٹس کے اندر نہیں. تو جس صلاحیت کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے صلاحیت ختم. اللہ تعالیٰ تو توفیق دینا چاہتا ہے تم اگر چاہو تو، لیکن طلب نہ ہو، تڑپ نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ قبولیت حق کی صلاحیت کو واپس لے لیتا ہے. یہ بہت بری سزا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام الحمدللہ، اس کے بعد قرآن پاک کے 8ویں پارے کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں. فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو نازل کرتے اور ان سے مردے کلام کرتے اور ہم جمع کر دیتے ان کے سامنے ہر طرح کی شے، ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اللہ، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. ولكن اکثرهم يجهلون، لیکن ان میں سے اکثر نادان ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو فرشتے بھیج دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو مردے سے کلام کریں، لیکن یہ سے ہٹ دھرم ہے تب بھی مان کر نہیں دیں گے. لیکن جبرن اگر منوایا جائے ان سے تو پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا. ماننے تو فیس ویلیو پر مانو، نہیں مانتے تو پھر آخرت میں پکڑ ہوگی. ولكن اکثرهم يجهلون، لیکن ان میں سے اکثر نادان ہیں. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنات کے شیاطین کو دشمن بنا دیا، ان کے بعض کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں. ہر دور میں پیغمبر علیہ السلام ان کی مخالفت ہوئی. انبیاء اور رسول علیہ السلام کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستایا گیا. انسانوں میں سے، جنات میں سے جو شیاطین کے ایجنٹ، شیطان کے ایجنٹ ہیں، وہ دشمنی پر اتر آتے معاذ اللہ. اور یہ ہر دور میں ہوا، یہ آج بھی ہوگا. اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے، آج تو ٹائٹل ہے نا اسلام و فوبیا، اسلام اور اسلام کی تعلیمات کے اوپر الزام تراشیاں کرنا، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنا، یہ ہر دور میں ہوا. بتایا جا رہا ہے کہ پھر ان کے ساتھی کیا کرتے ہیں شیاطین کے، وہ بناوٹی باتیں ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور نئے طریقے ان کو سجھاتے ہیں کیسے حق کی مخالفت کرنی ہے. کبھی کبھی تو مسلمان بھی پریشان ہو جاتے ہیں، کس انداز سے اعتراضات کی پوری لسٹ آ رہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہر دور میں ہوا، اس راہ سے گزرنا تو پڑے گا، یہ رکاوٹیں تو آتی ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پس انہیں چھوڑ دیجئے اور اس کے ساتھ کہ جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ چاہتا تو نہ ہوتا مگر اللہ تعالیٰ ہونے دے رہا ہے. عجیب بات ہے. حق و باطل کے مار کے تو سجیں گے نا. ابو جہل کچھ کر سکتا تھا اللہ کے اذن کے بغیر؟ نہیں نا. شیطان اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں نا. اللہ نے اجازت دی، اس کو تو قیامت کے دن تک کے لیے دی اجازت. پڑھیں گے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. جی تو نہ ابو جہل، نہ ابو لہب، نہ فرعون، نہ شداد، نہ حامان، نہ نمرود، نہ اور کوئی بڑے سردار کسی قوم کے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اللہ کے اذن کے بغیر، مگر اللہ نے اجازت دی ہے. کس لیے؟ یہ حق و باطل کے مار کے سجیں گے، حق والوں کا امتحان ہوگا اور پھر حق والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی بھی ہے. یہ آئندہ ہم پڑھیں گے، پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں. فرمایا وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں اور تاکہ جو وہ برے کام کرتے ہیں وہ کرتے رہیں. کن کے دل مائل ہوں گے؟ ملمہ سازی والی باتیں، اسلام پر اعتراض، حق پر اعتراض، وحی کی تعلیم پر اعتراضات. کون مائل ہوں گے؟ کن کے اندر انکلینیشن آئے گی؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. آخرت پر ایمانوں کو خوف خدا دل میں ہوگا، بندہ حق قبول بھی کرے گا، ڈٹے گا بھی، اور باطل کا شکار نہیں ہوگا بلکہ باطل کے مقابلے میں کھڑا ہوگا. اور اگر آخرت پیش نظر نہ ہو، خوف خدا دل میں نہ ہو، کل کی جواب دہی کا احساس دل میں نہ ہو، تو انسان باطل کی طرف مائل ہوتا ہی چلا جاتا ہے. افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں، حکم دینے والا، فیصلہ فرمانے والا؟ اور وہی ہے اللہ جس نے اے لوگوں تمہاری طرف مفصل یعنی واضح کتاب نازل فرمائی ہے. والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، اہل کتاب، وہ جانتے ہیں کہ جو آپ کے رب کی طرف سے جو
کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کردہ کلام ہے. جانتے ان کی کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں، علامات موجود ہیں آخری پیغمبر اور آخری کلام اور حتیٰ کہ آخری قبلے کے بارے میں. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس اے مخاطب تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی بات سچ اور عدل کی. لا مبدل لکلماتی، اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. یہاں مراد قرآن حکیم بھی ہے، یہ اللہ کا سچا کلام اس دعوے کے ساتھ شروع ہوا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور باطل اس میں آگے پیچھے سے کہیں سے انٹر نہیں ہو سکتا. سورہ حامیم سجدہ میں بات پڑھیں گے، اور اللہ کی باتیں اٹل ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں. اور اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ برحق ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نصرت کا وعدہ کیا ایمان والوں کے لیے، نصرت کا وعدہ پورا ہوتا ہے. اللہ نے دین دشمنوں کے لیے سزا کا کوئی ذکر فرمایا قرآن پاک میں، نافرمانوں کے لیے وہ بھی وعدہ پورا ہوتا ہے. اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اگلی آیت کریمہ میں جو مادر پدر آزاد قسم کی ڈیموکریسی ہے، مادر پدر آزاد ڈیموکریسی، اس کی نفی. اکثریت کی بات مانو، چاہے اکثریت جاہل ہو، چاہے اکثریت باطل پر ہو، چاہے اکثریت شیطان کے کاموں میں لگی ہوئی ہو، ایسی اکثریت کو دین قبول نہیں کرتا. ہاں، حلال حرام کے معاملات اللہ اس کے رسول نے طے کر دیے. 100% لوگ مل کر بھی حرام کو حلال نہیں کر سکتے. جی، اللہ تعالیٰ کا اختیار، اس کے رسول علیہ السلام کا اختیار ہے. باقی حلال معاملات کے اندر بھئی یہ اختیار کر لیں، یہ اختیار کر لیں، اکثریت کے بعد مان لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن مادر پدر آزاد جو لبرل ڈیموکریسی کے نعرے کہ جو چاہو سو کرو، میجورٹی کا رول، گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، یہ باتیں نہیں چلنے والی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر اے مخاطب تم زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے سے ہٹا دیں گے، بھٹکا دیں گے. اکثریت کا معاملہ آج کیا چلتا ہے، لوگوں کو تولا نہیں جاتا، گنا جاتا ہے. اصابت رائے، صحیح رائے والا، صحیح رائے دینے والا کون ہے یہ نہیں دیکھا جاتا. بھئی کتنے ہیں ڈگڈگی بجانے والے، ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو ایسی بات ماننا اکثریت کی جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کے خلاف ہو، یہ قطعاً جائز نہیں ہے. ہاں، امبریلا اوپر ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا، اس امبریلا میں رہ کر معاملات کے اندر کچھ طے کر لیں. بھائی چھٹی فلاں دن کریں، فلاں دن کریں، اکثر کہتے ہیں فلاں دن کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن سب کے سب کہیں کہ شراب کو حلال کر لیں تو اس کی گنجائش نہیں بنتی. تو اکثریت کی ایسی بات ماننا جو اللہ اس کے رسول کے حکم سے ٹکرا جائے، قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے. فرمایا اکثر کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ان یتبعون الا الظن، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ صرف جھوٹا اندازہ لگاتے ہیں، کوئی صحیح سوچ سمجھ فکر ان کے پاس یہ دلیل نہیں ہوا کرتی. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سبیلی، بے شک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو بہک جاتا ہے سیدھے راستے سے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے. اب مشرکین مکہ کے تعلق سے جو حلال حرام کی بحثوں میں وہ پڑے اور اپنی من چاہی باتوں کو، حرام کو حلال کر لینا، حلال کو حرام کر لینا، اس پر ان کی نکیر ہو رہی ہے، یعنی ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس تم اس میں سکھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو. وہ ذبیحہ جس پر حلال جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، کھاؤ، کوئی حرج نہیں. وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ وہ اللہ تمہیں واضح فرما چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا. سورہ مائدہ میں ذکر آیا تھا نا، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، یہ خاص جانور بتوں کے لیے مخصوص کر دیں گے، ان کا دودھ استعمال نہیں کریں گے، گوشت استعمال نہیں کریں گے. تم کون ہوتے ہو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا، ذبح کر کے کھا سکتے ہو، تم اس کو حرام کرنے والے کون ہوتے ہو؟ الا ما اضطررتم الیہ، مگر یہ کہ جس پر تم لاچار ہو جاؤ، اور لاچار مجبور ہونے والے کے لیے شریعت نے گنجائش کا معاملہ عطا کیا. وان کثیرا لیضلون باہوائہم بغیر علم، اور بہت سے لوگ اپنی خواہشات سے علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں. علم تو کوئی ہے نہیں، گمراہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں. من چاہی باتوں کو انہوں نے اپنا مطمع نظر بنا کر لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کا معاملہ شروع کر رکھا. ان ربک هو اعلم بالمعتدین،
بے شک آپ کا رب حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، اور چھوڑ دو گناہ کھلا ہو یا پوشیدہ، اعلانیہ طور پر گناہ کیا جا رہے ہوں یا پوشیدہ طور پر تنہائی میں، ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دو۔ یہ پوشیدہ گناہوں کی کچھ مثالیں آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں قریب اس کی سزا پالیں گے جو برے کام کرتے تھے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، اور بے شک یہ گناہ ہے۔ جانتے بوجھتے کسی جانور پر جو کہ ذبح ہونا تھا اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس میں سے نہیں کھا سکتے ہو، یہ بتایا گیا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ ایک عجیب نکتہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذبح کرو اللہ کا نام لے کر اور کھا سکتے ہو جانور کے گوشت میں سے، کھا سکتے ہیں نا اچھا، اور مردہ اگر ہو تو اس کو نہیں کھا سکتے چاہے حلال جانور کیوں نہ تھا۔ شیطان کہتے ہیں واہ، جو اللہ نے مارا وہ تم کھا نہیں سکتے، استغفر اللہ، اور جو تم نے مارا وہ تم کھا سکتے ہو۔ شیطان نے عقل کی پٹی پڑھانے کی کوشش کی، عقل نیچے رہے گی، اللہ کا حکم مردار حرام اور جو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو گے وہ حلال۔ فرمایا وہ تم سے چاہتے کہ جھگڑا کریں اس بارے میں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کا کہا مانو گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ حلال حرام کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم جس چیز کو چاہو حلال کر لو، جس کو چاہو حرام کر لو، یہ اگر تم نے کیا تو یہ بھی شرک ہے۔ اس دائرے میں اختیار تمہارا نہیں اللہ کا چلے گا، ان معاملات میں بھی شرک سے بچنا چاہیے۔ قرآن پاک توجہ دلا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام اجازت چاہتے ہیں اور آخر میں دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کے احکام کو نافذ کرنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو ایمان کے شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا رحمان